السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آغا صاحب، آپ سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہم امام زمانہ سے ملاقات کیوں نہیں کر سکتے، اور امام زمانہ کا ظہور میں تاخیر کس وجہ سے ہو رہی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر چیز کا ایک علت اور فلسفہ ہوا کرتا ہے۔ اگر امام غیبت میں ہے، غیبت کے پردے میں ہے، تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی علت ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم امام کی زیارت نہیں کر سکتے، اور اسی طرح امام کے ظہور میں جو تاخیر ہو رہا ہے، اس کے بھی بہت سارے علل اور اسباب ہو سکتے ہیں۔ اب ہم آپ کے سوال کے جواب میں یہی کہوں گا، کیونکہ خود امام علیہ السلام نے فرمایا ہے، جب آپ کا ایک عاشق تھا علی ابن مہذیار کے نام سے، وہ ہمیشہ امام کے دیدار کا مشتاق رہا کرتے تھے، اور امام کے دیدار کے مشتاق میں اس نے 20 بار اس نے حج انجام دی، اس ارادے سے کہ میں حج میں جاؤں تو میں اپنے مولا سے ملاقات کر سکوں۔ 19 بار اس نے حج کی، لیکن امام کی ملاقات نصیب نہیں ہوئی۔ جب 20واں بار اس نے امام سے اس نیت سے اس نے حج کی اور حج پر گئے، جب وہ مینا میں تھے تو امام علیہ السلام کا قاصد آیا۔ قاصد آ کر اسے کہا کہ تم جس چیز کے اور جس شخصیت کے دنبال میں تھا، اس کے زیارت کے مشتاق تھے، اس نے تمہیں بلایا ہے۔ جب قاصد امام نے اس کو یہ بتا دیا تو وہ شوق دیدار میں امام کی طرف بڑھا۔ جب عرفات سے باہر نکلے تو اس قاصد نے کہا کہ جاؤ فلان اس خیمے میں، اس خیمے کے اندر امام بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب امام علیہ السلام کے نزدیک پہنچے تو اس نے امام سے شکوہ شکایت کرنے لگے کہ اے میرے امام، ہم کب سے آپ کے انتظار میں ہیں، اور آپ کے دیدار کے مشتاق میں ہم 20 بار حج پہ آئے ہیں، آپ نے اپنے دیدار کیوں نہیں کرایا؟ تو امام علیہ السلام نے یہاں پہ 3 چیزیں بیان کی ہیں جو کہ ہم اپنے معاشرے میں اس کو اہمیت نہیں دیتے، اس کی اس کو ایک چھوٹا سا گناہ سمجھتے ہیں، بلکہ اس کو گناہ ہی سمجھتے نہیں ہیں۔ لیکن امام علیہ السلام نے 3 چیزیں جو کہ ہمارے معاشرے میں اکثر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گناہ سب انجام دے رہے ہوتے ہیں، یہ 3 چیزیں امام نے علی ابن مہذیار کو بیان فرمایا کہ ان 3 چیزوں کی وجہ سے میں تم سے ملاقات نہیں کر سکتا۔ ان میں سے پہلا امام نے فرمایا کہ قطعتم الارحام، کہ تم صلہ رحم نہیں کرتے، اپنے رشتہ داروں سے کٹ کے رہتے ہیں اور رشتہ داروں کے حقوق تم ادا نہیں کرتے۔ یہ ایک امام کے ظہور اور امام سے ملاقات کرنے میں ایک عظیم معنی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے حقوق کا خیال نہ رکھیں۔ اس کے بعد امام نے فرمایا وَكَثَّرْتُمُ الْأَمْوَالِ، تم سب کا ہم و غم کیا ہے؟ دنیا کی مال و دولت جمع کرنے میں تم اپنے انرجی اور جو طاقت ہے وہ صرف کر رہے ہیں، اور مال و دولت کا ہونا ممنوع نہیں ہے، یہ مذمت نہیں ہے، لیکن انسان مال کے ساتھ محبت کرنا، کیونکہ حب الدنیا راس کل خطیئہ، دنیا سے محبت ہر خطا اور ہر غلطی کا سرچشمہ ہے۔ تو تم لوگ اپنی زندگی اور اپنے اوقات کو فقط اور فقط مال جمع کرنے میں تم نے صرف کیا، تو تم اپنے امام کے لیے کس طرح ٹائم دے سکتے ہیں، کس طرح وقت دے سکتے ہیں؟ لہٰذا مال کے جمع کرنے کے پیچھے تم لگے ہوئے ہیں، لہٰذا تم نے اپنے امام کو بلا دیا ہے۔ تو یہ دوسرا جو معنی ہے جس کے سبب ہم اپنے امام کی ملاقات بھی نہیں کر سکتے، اور امام کے ظہور میں تاخیر بھی ہو جاتے ہیں۔ اور تیسری چیز جو امام نے بیان فرمایا وَجَبَّرْتُمْ عَلَى ضُعَفَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، تم اپنے ارد گرد رہنے والے، اپنے ہمسائے میں رہنے والے، اور اسی طرح اپنے معاشرے میں جو ضعیف لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، تم ان لوگوں پر ظلم کرتے ہو۔ اب اسلام نے ہمیں ضعیف لوگوں کو ان کا خیال رکھنے کا حکم دیا ہے، اور امام خدا کا نمائندہ ہے۔ اگر یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں نہ ہو، ضعفاء اور مستضعفین کا ہم خیال نہ رکھیں، تو ہم ان میں ضعفاء میں جو آپ کے معاشرے میں جو ضعیف اور نادار افراد ہیں وہ بھی ضعفاء میں آ جاتا ہے۔ اور اسی ضعفاء میں مثلا اگر آپ باپ ہیں تو آپ کے انڈر جو
अफराद है, आपकी औलाद हैं, आपकी बीवी हैं, ये भी ज़ुअफ़ाए मोमिनीन है, उनका इख्तियार आपके ऊपर है, लेकिन आप उस इख्तियार से गलत फ़ायदा उठाएं, उन पर जुल्म करें और उनके हुकूक अदा ना करें, तो ये भी क्या है, ज़ुअफ़ाए मोमिनीन में शुमार होता है। लिहाजा अगर हम मुआशरे में एक दूसरे के हुकूक का ख्याल रखें, खुसूसन जो ज़ईफ़ अफराद हैं, जो आपके अंडर हैं और आपके ज़ेर सरपरस्ती में है, उन अफराद का ख्याल न रखा जाए, उनके हुकूक को अगर आप अदा न करें, तो ये सबब बनता है आप और मेरे इमाम के दरमियान फासले का, आप और मेरे इमाम के दरमियान एक हिजाब बन जाता है। और इमाम और हमारे दरमियान कोई हिजाब नहीं है, लेकिन वही गुनाह क्या है, हमारे आँखों और इमाम के दरमियान हिजाब बन जाता है। चनांची शायर ने भी क्या खूब कहा है कि कौन कहता है इमाम इंस जहाँ पर्दे में है, आँख पर पर्दा पड़ा है वो कहाँ पर्दे में है। हमारी गुनाहों की वजह से हम इमाम को देख नहीं सकते। अगर हम गुनाह छोड़ दें तो हम इमाम से मुलाकात कर सकते हैं, इमाम की ज़ियारत कर सकते हैं और इमाम से हम फैज़ याब हो सकते हैं। एक आलिम ने बहुत बेहतरीन जवाब दिया कि उससे पूछा गया कि हम इमाम को क्यों नहीं देख सकते हैं, ठीक है ना जी। तो उस आलिम ने उस शख्स से कहा कि आप मेरी तरफ से उस तरफ आप रुख कर लें। रुख कर लिया तो उस आलिम ने पूछा कि अब तुम्हें मैं नज़र आ रहे हैं या नहीं, तो कहा नहीं। क्यों नहीं नज़र आ रहे? क्योंकि आपने पुष्ट किया है मेरे साथ, तो हमने इमाम के साथ पुष्ट किया हुआ है। अगर आप रुख इमाम की तरफ अगर मोड़ ले तो आप इमाम की ज़ियारत भी कर सकते हैं, इमाम से मुलाकात भी कर सकते हैं, और ये चीज़ें इमाम के ज़ुहूर में ताजील का सबब भी बन सकता है। तो परवरदिगार आलम से दुआ है कि हमें उन मवाने को, जिन मवाने के ज़रिए से हम इमाम से मुलाकात नहीं कर सकते, इमाम के ज़ुहूर में ताख़ीर का सबब बनते हैं, उनको तर्क करने और उन कामों को अंजाम देने जिनसे इमाम के ज़ुहूर में ताजील और जल्दी हो जाते हैं, उनको हमें अंजाम देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।